بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ تفہیم المسائل سال کا آخری دن 31 دسمبر سال عیسوی 2020 کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں اور 2021 سال عیسوی کا ہم خیر مقدم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کوئی مسکرانے کی یا خوش ہونے کی جا نہیں، اور یہ ایک عبرت کا مقام ہے، کیونکہ سال 2020 نے ہماری زندگی کو ایسی آزمائشوں سے، بلکہ صرف ہماری نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کی زندگی کو، پوری دنیا کو اپنے منفی اثرات کی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اور یہ 2020 اللہ اللہ کر کے گزر ہی گیا۔ ان لوگوں کا اللہ اللہ تو خیر انہی لوگوں نے کیا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کے نصیب میں اللہ کا ذکر ہے، انہی کی بدولت اس سال ہم اتنی بڑی مصیبت میں رہتے ہوئے بھی بہرکیف وہ صدمے اپنی جگہ، جو لوگ ہمیں چھوڑ گئے اس بیماری کی لپیٹ میں آ کر، بہت سے بڑے بڑے لوگ ہم سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال یہ کورونا کی وبا اس سال اس نے ہمیں بہت پریشان کیا، مگر آپ یقین کریں کہ جب کوئی پریشانی بندہ مومن، بندگان خدا رحمان کے بندوں پر آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ذکر اللہ کی اہمیت اور فضیلت جانتے ہیں، کیونکہ وہ ذکر اللہ کے فضائل جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی وہ جانتے ہیں کہ ہمارے دل کو چین اگر ملے گا اس آزمائش کی کڑی گھڑی میں بھی، تو وہ اللہ کے ذکر ہی سے ملے گا۔ تو آج میں نے چاہا کہ ہم نئے سال کی آپ کو مبارکباد بھی دے دیں، لیکن مبارکباد کے ساتھ ساتھ آپ کو تلقین کریں، ترغیب دیں کہ اس نئے سال کا جو آغاز ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے ہونا چاہیے، نہ کہ دھماکوں سے اور آتش بازیوں سے۔ ہمارا یہ سیلیبریشن نہیں، ہم پر کوئی خوشی آتی ہے تو بھی ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ہم پر کوئی آزمائش آئے تو بھی رب کی طرف ہی دوڑے چلے آتے ہیں۔ آج بھی وقت ہے کہ آج کی شب ہم خوب رب کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں اور کہیں کہ یا رب یہ سال جیسے تیسے گزر گیا، ہم تیری رضا میں راضی تھے، اب آنے والے سال میں اس کورونا کی نحوست سے، وبا سے اور آزمائشوں سے ہمیں نجات عطا فرما، نئے تحفظات، نئی ترقیاں، نئی کامیابیاں ہمارا مقدر فرما۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے اور مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، نوجوان بہت سارے فضلاء کے آپ استاد بھی ہیں، خود بھی نوجوان ہیں، بہت خوبصورت مدلل کلام آپ سے سننے کو پچھلے چند ہفتوں سے میسر آ رہا ہے۔ آج بھی مفتی محمد شاہد مدنی صاحب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام حضور، میں ذکر اللہ کی تعریف سے آغاز کر رہا ہوں، نئے سال کی بھی میں چاہوں گا کہ دنیا بھر میں آپ کوئی میسیج بھی دے دیں، مبارکباد بھی دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ ہر سال نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اور ایک ایسا سال آئے گا جب نئے سال کا آغاز ہوگا لیکن ہماری زندگیوں کا اختتام ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی آغاز ہو اسے اچھے انداز میں کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا شکر کرتے ہوئے۔ صحیح۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ گزشتہ برس 2020 جسے ہم کہتے ہیں، یہ بہت ہی مصیبتوں، پریشانیوں اور اسے ہم سال اموات بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ یعنی جس کثرت کے ساتھ اموات کی خبریں ہم نے سنی وہ ماضی میں کبھی اس طرح سننے کو نہیں آئیں۔ تو فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے عقل والو عبرت حاصل کرو۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے، آئندہ کے لیے تیاری کریں، اور جو غفلت میں وقت بیتا سو بیتا، اب جاگ جائیں، اور جتنی سانسیں باقی ہیں وہ اللہ کے ذکر میں بسر کریں۔ اور ابھی جیسے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو اس میں بھی لا یعنی کاموں میں مبتلا نہ ہوں، نوافل سے آغاز کریں، حمد و نعت سے آغاز کریں، اللہ کے ذکر سے آغاز کریں، تو یہ آغاز بھی اچھا ہوگا۔ اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والے سال کو ہم سب کے لیے بلکہ کل انسانیت کے لیے باعث راحت اور سبب راحت بنائے۔ آمین۔ جزاک۔ اچھا مفتی صاحب، آج ذکر اللہ کی بات میں نے آغاز میں کی، یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہی ہمارا موضوع رہے تو مناسب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ذکر اللہ سے غفلت میں گزرا ہوا سال، اور دوسرا چلیں جو ہوا سو ہوا، اب آگے کی طرف تو کم از کم توجہ کرنی چاہیے۔ ذکر اللہ کی تعریف کیا ہے؟ مجھے پہلے یہ اس کی متن کی طرف ذرا توجہ دلائیں۔ دیکھیں، ہمارے اردو میں بھی لفظ ذکر ہی استعمال ہوتا ہے کہ آپ کا فلاں نے ذکر کیا، ہاں، آپ قابل ذکر رہے، یا آپ قابل ذکر ہیں، یا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں میرے نزدیک تو آپ بالکل قابل ذکر نہیں ہیں، اپنے اپنے انداز میں۔ ٹھیک۔ ذکر کے 4 معنی ہیں: یاد کرنا، یاد رکھنا، عزت و تکریم دینا اور شہرت دینا۔ اور ان چاروں معانی میں قرآن میں لفظ ذکر استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ واہ۔ یا ترجمہ یوں کر لیجئے کہ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد رکھو،
अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें फरिश्तों के दरमियान याद रखूंगा। वाह, या तर्जमा यूं होगा कि फ़ज़कुरूनी, तुम मेरी ताज़ीम करो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हारी ताज़ीम लोगों के दिलों में डाल दूंगा। वाह, और एक माना इसका मशहूर करना भी होता है, तो फिर तर्जमा यूं होगा कि फ़ज़कुरूनी, तुम मेरी नेमतों को याद करो, मेरी ताज़ीम करो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें लोगों में शोहरत अता फरमा दूंगा। अल्लाह, ये वो शोहरत होती है जो इंसान को मुमय्यज़ व मुतजल्ला कर देती है। सुभान और जो ज़ाकिर बिल्ला होता है, उसके अल्फाज में, उसकी आवाज़ में, उसके जिस्म में, उसकी ज़बान में, उसकी नज़रों में वो ज़िक्र ऐसी तासीर पैदा कर देता है कि जब लोग उसके पास आकर बैठते हैं तो उसका पूरा जिस्म उनकी ज़ात पर असरअंदाज होता है। बिल्कुल सही। इसीलिए कुरान में कसरत के साथ जिक्र करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि ए ईमान वालो, तुम अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र करो। आज हमारी ज़िंदगी में अगर हम गौर करें, जो तारीकियाँ हैं, जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर महरूमियाँ हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे असलाफ, हमारे अकाबिरीन, सहाबाए किराम, औलिया किराम अपनी ज़िंदगी के हर लम्हा व लहज़ा में अपनी ज़बान को ज़िक्रुल्लाह से तर रखते थे। और आज हमारी हम ज़बानें इससे खुश्क हैं। गाफिल हैं बिल्कुल कि सही। बाज़ औक़ात तो हफ्तों गुजर जाते हैं सही बात। और हम खलवत में बैठकर अल्लाह का नाम नहीं लेते। मुझसे मैं एक कॉलर लूंगा, उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है? सलमान भाई, 3 सवाल है मेरे। पूछिए। पहला सवाल ये है कि जिक्र और फिक्र में क्या फर्क है? जिक्र और फिक्र में, ठीक है। क्या इन दोनों को एक साथ करना जरूरी है या इनको अलग अलग भी कर सकते हैं? और फिक्र किस किस्म की करनी चाहिए, इसमें अच्छा। बताइएगा। और सही। दूसरा सवाल ये है कि 20 मरतबा याद करने की ना हदीस मुबारक में फजीलत आई है, ये वक्फे वक्फे से करनी होगी या काफी देर तक बैठ के भी की जा सकती है? किसकी आपने कहा, किसकी फजीलत? मौत को 20 मरतबा याद मौत करने मौत की को जो कह रही है कि वो वक्फे वक्फे से याद करें या मुसलसल फजीलत आई है, किस? होगी कि एक साथ बैठ के भी याद किया जा सकता है। अच्छा ठीक है। और क्या और सवाल? लास्ट क्वेश्चन ये है कि हदीस पाक में आया है कि दरूद पाक पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दराजात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं। तो ये जुबान से अजर बताया जा रहा है या दिल से दरूद पाक पढ़ने का ये अजर बताया जा रहा है? क्या जुबान से ज्यादा दिल से पढ़ने से अजर ज्यादा होता है? ठीक है। इसकी वजाहत फरमा दीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल आपके सवालात साहब ने लिख लिए हैं, इसके इंशाल्लाह जवाब आपको देंगे। आप इरशाद फरमा रहे थे। जी, एक तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जिक्र जो है वो हमारे दिल को नूर से भर देता है। ठीक है। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुभान अल्लाह। जान लो अल्लाह के ही जिक्र में दिल इत्मीनान पाते हैं। सही। तो आज हम सब इत्मीनान क़ल्बी चाहते हैं, राहत चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, ठहराव चाहते हैं। तो मैं अक्सर ये बात अपने तलबा को भी कहता हूँ कि सिर्फ़ एक काम करें कि रोज़ाना रात को मुसल्ला बिछाएं, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट तक अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह अल्लाह करें। उसके बाद वक्त जो है वो आपको जब तासीर मिलेगी, लज्जत मिलेगी, कैफियत मिलेगी, तो आपका वक्त खुद बढ़ जाएगा। खुद बढ़ जाएगा। लेकिन इस जिक्र से जो आप लज्जत कुर्ब से आशना होंगे, उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तो हम सबको चाहिए कि हम जिक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, इस जिक्र की, अल्लाह का जो जिक्र है, इसकी अभी आप तरगीब दे रहे थे, इसका मानी बता रहे थे, 4 मानी आपने बताए और ये भी बताया कि इसको अहमियत देनी चाहिए। लेकिन इसकी अहमियत खुद की और इसकी जो फजीलत है, वो एक तरफ तो अल्लाह ताला मोटिवेट कर रहा है कि देखो तुम्हारे दिल का इत्मीनान इसी में है, लेकिन इसकी फजीलत और अहमियत की तरफ अगर मैं देखूं, कुरान और हदीस में मुझे क्या अज़कार, क्या इरशादात मिलते हैं? जी हाँ, कुरान के हवाले से तो मैंने 2 आयात का हवाला दिया कि कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। सही। और अल्लाह के जिक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह को सबसे महबूब अमल कौन सा है? सही। यानी अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? तो नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में सबसे पसंदीदा अमल ये है कि मरते दम तक तुम्हारी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। अल्लाह अकबर। मुसब मैं एक कॉलर ले लूँ फिर इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ठीक है, इनका सवाल नोट कर ले फिर इंशाल्लाह। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ اچھا میرا سوال ہے توکل سے متعلق مجھے پوچھنا تھا. توکل سے متعلق. توکل جی جیسے کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہ ہو، بھروسہ اتنا اللہ پہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز نہیں، تو جو ہم مہینے کا سامان لا کے گھر میں اسٹیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی میں تو سن ہم رہا وہ ہوں. لے لیتے ہیں، تو ہمیں اللہ پہ کیا یہ توکل اس میں نہیں آتا؟ کیونکہ کون روز جائے گا، تو ہم ایک ہی دفعہ لا کے جو رکھ دیتے ہیں اس مہینے بھر کیا؟ کا. ٹھیک ہے. جی اس کے اچھا متعلق پلیز مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. آپ توکل کا معنی سمجھیں گے صاحب. اب روزانہ تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا مشکل کام ہو جائے گا، لیکن چلیں انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ قرآن حدیث کی روشنی میں. اور ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید کچھ سوالات اور ذکر اللہ پر. ابھی احادیث کی طرف ہم بڑھے تھے. ایک حدیث مبارکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، اس کی طرف مفتی صاحب روشنی ڈال رہے تھے. بریک کے بعد انشاءاللہ سے مزید آگے بڑھاتے ہیں. آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تفہیم المسائل. اور ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں سال کا آخری دن ہے اور آخری پروگرام ہے سال عیسوی 2020 کا. آپ کو نئے سال کی میں پیش کی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن مفتی صاحب بتا چکے، ہم نے پچھلے سیگمنٹ بتایا کہ نیا سال ہم نے کس انداز سے اس کو ویلکم کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جشن کریں. یہ کوئی سامان طرب جمع کرنے والا یا استعمال کرنے والا لمحہ نہیں ہے. پورا سال ہمارا بڑی مشکلات میں گزرا ہے، تو خدا را اس آنے والے سال کو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کی نظر کیجئے. خوب اللہ کا ذکر کیجئے، خوب اللہ کے ذکر کا چرچا کیجئے، تاکہ اللہ آنے والے سال کی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھے. کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا سوال کیا ہے؟ اچھا اس کو اگر آپ سن پا رہے ہیں کنٹرول روم میں، اپنے ڈائریکٹر صاحب سے گزارش کروں گا، عامر خان صاحب سے، کہ ان کے سوالات لکھ لیں. شاید اس ٹیلی فون لائن میں دور سے کال ہے تو کوئی انٹرپشن آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کالر پہ. جی مفتی صاحب. جی تو ایک تو میں نے حضرت حدیث معاذ مبارکہ حضرت معاذ بن جبل رضی رضی اللہ اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے دم تک تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی مرتے دم پوری تک. زندگی. وہ کہتے ہیں نا بزرگ، جس ایک دم غافل 100 دم کافر. تو اب ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں تو مرتے دم تک ذکر اللہ کرنے کا حکم تھا، ہم روزانہ 24 گھنٹے میں 10 منٹ نکال کے اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے. صحیح بات. تو پھر دلوں میں شقاوت اور سختی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا. یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ ذکر کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ذکر باللسان، یعنی آپ اپنی زبان سے اللہ کی حمد، اللہ کی تقدیس کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں، اس کی ثنا کو بیان کرتے ہیں، تو یہ ذکر باللسان کہلاتا ہے. دوسرا ذکر ہے ذکر بالقلب، کہ آپ اپنے دل سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا آپ اپنے دل میں تفکر کرتے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے کتنا فضل فرمایا، کہ اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اتنا فضل فرمایا، اتنی عزتیں عطا فرمائیں. تو یہ جو آپ دل میں تفکر کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. واہ. تیسری قسم ہے ذکر بالجوارح، یعنی اپنے اعضاء کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا. مثلاً حج میں ہم جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یہ ذکر بالجوارح میں آتا ہے. کوئی خوش نصیب ہے جو اللہ کے خوف سے روتا ہے تو یہ اس کی آنکھ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اعضائے بدنی میں سے جی ایک ہاں چیز ہے. یہ اس اللہ کا ذکر کر رہی ہے، یہ ذکر بالجوارح میں آتا ہے. اچھا حضور اور آپ یہ ایک دیکھیے، چھوٹی سی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، معذرت. کسی یتیم کے سر پہ دستے شفقت رکھا یہ بھی ذکر میں آتا ہے. تمام عبادات ذکر میں آ جاتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو تینوں قسمیں ہیں، نماز وہ خوبصورت عبادت ہے جس میں تینوں ذکر کی قسمیں آ گئیں. یعنی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے حمد پڑھی، یہ ذکر باللسان ہے. آپ اخلاص اور خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں، یہ ذکر بالقلب ہے. آپ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، تشہد پڑھ رہے ہیں، یہ ذکر بالجوارح ہے. یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ذکر باللسان بھی آ گیا، ذکر بالقلب بھی آ گیا، اور ذکر بالجوارح بھی آ گیا. تو گویا کہ یہ ایک نماز آپ کو تینوں اقسام کی تاثیر دیتی ہے. تو اگر آپ پکے نمازی ہو جائیں تو آپ پکے ذاکر ہو جاتے ہیں، اور وہ ساری تاثیرات آپ کی باڈی میں، آپ کے جسم میں اور آپ کی ذات میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تینوں اقسام صرف نماز پڑھ لینے سے آپ کو مل جاتی ہے. میں نے ایک بہت بڑے وقت کے بزرگ عالم دین سے یہ سنا کہ زانی اور شرابی بہت بڑے گناہگار ہوتے ہیں، لیکن ان سب سے بڑا گناہگار بے نمازی ہوتا ہے. اور بے نمازی جس کی نحوست سے متعلق بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے. تو خدا را نئے سال میں یہ بات ریلیونٹ نہیں ہو رہی تھی، لیکن مجھے بہت زیادہ دل کیا آپ سے شیئر کرنے کا. نئے سال کے آنے سے پہلے تہیہ کر لیں کہ اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. مفتی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ تمام اقسام ذکر کی وہ آپ کو نماز میں مل جاتی ہیں.
تو وہ اللہ خدا را آپ جو ہے نا اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ وہ نماز ہے. نماز کے پکے پابند ہو جائیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ، آپ اللہ کے کاموں میں لگ جائیں، اللہ آپ کے کاموں میں لگ جائے گا. کالر ہے، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ وعلیکم السلام. سوال بھائی سوال پوچھیں. یہ سوال ہے کہ یہ جو تہجد ہے اس کا کیا ٹائم ہے اور اس کی نیت کیا ہے اور تہجد کے کتنے نوافل ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم سمجھ گئے اور ماشاءاللہ 2 کالرز کا وقت بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے. تہجد کے نوافل ان کی نیت کیا ہوتی ہے، کتنے نوافل ہوتے ہیں، کیا انداز ہونا چاہیے، اس کو بھی انشاءاللہ وہ سب. ویسے ایک بات ہے، وہ مجھے اقبال والی بات یاد آ رہی ہے آج آپ کے تبسم اور گفتگو سے کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں. یعنی ایک ایک قدم اس کا ذکر اللہ سے خالی نہیں ہے. ذکر بالجوارے آپ فرما رہے ہیں، سراپا یہی نظر آیا. پھر مزید اس کی 2 قسمیں ہیں. یہ تو 3 اقسام ہم نے ذکر کی کہ ذکر باللسان، ذکر بالقلب اور ذکر بالجوارے. پھر اس کے بعد 2 قسمیں آتی ہیں کہ ذکر بالواسطہ اور ذکر بلا واسطہ. اچھا یہ کون سی ذکر بلا واسطہ کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا ذاتی نام یاد کر رہے ہیں یا اس کا صفاتی نام کر رہے ہیں، تو یہ ذکر بلا واسطہ ہے. یعنی اللہ کے ذکر اور آپ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. دوسرا ہے ذکر بالواسطہ. وہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوبوں کا اچھا ذکر، یہ اللہ کا ذکر ہے. واہ، تو یہ بھی اللہ کے ذکر میں شمار یعنی اولیاء اللہ کا ہے. اولیاء کا، انبیاء کا ذکر جو ہے، مقدس مقامات کا ذکر جو ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں. تو جب آپ انہیں اچھائی سے یاد کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کے دشمنوں کو برائی سے یاد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. توحید کی مذمت بھی اللہ کا ذکر، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ ذکر بالواسطہ کے اندر شمار ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک ہوتا ہے ذکر جلی اور ایک ہوتا ہے ذکر خفی. ذکر جلی کا معنی کیا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اونچی آواز میں اللہ 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 کر رہے ہیں، یہ ذکر جلی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک صوفی بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہونٹ تو بند ہیں لیکن اس کا قلب جاری ہے اور وہ سانس کے ذریعے وہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے اور اس میں جلالت کو اس نے اپنے دل میں بسا رکھا ہے. یہ ذکر خفی ہے. تو اس میں ایک اور بحث کی جاتی ہے کہ ذکر جلی افضل ہے یا ذکر خفی افضل ہے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ اپنا مزاج ہے. جس کا مزاج جلی کا ہے وہ جلی میں خوش ہوتا ہے، جس کا مزاج خفی کا ہے وہ خفی میں خوش ہوتا ہے. اور ذکر خفی ایک ایسا ذکر ہے کہ جو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا دل دھڑک رہا ہے اور اس کی دھڑکن میں اس میں جلالت اللہ اللہ کی صدا ہے. اب یہ کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے بعض لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے خلوت والی، تو وہ خلوت کی بات کرتے ہیں کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. صوفیاء کا یہ بھی ایک طبقہ گزرا. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے، جیسے نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ صبح سے لے کر شام تک لوگوں سے ملاقات کرتے تھے لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا رہتا تھا. تو ان کی پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سارا عالم ہو مگر دید آئے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. تو یہ اپنی کیفیت کے مطابق. مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا کیا خوبصورت آپ نے شعر چھیڑا ہے. اور یقین کرو ذکر سے نکل نہیں پاتے اولیاء اللہ. ہر سمت تیرا عکس حسین رقص کنا ہے، اٹھ کر بھی تیرے خواب سے بیدار نہیں ہوں. ایک کالر ہے، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال؟ سوال میرا یہ ہے کہ کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب نماز پڑھا کے آخری قاعدے کے اندر بیٹھے ہیں تحیات کے اندر. ٹھیک ہے. تو مقتدی آ کے نماز میں جب شامل ہوا ہے اس نے تکبیر تحریمہ کہی ہے تو امام صاحب نے سلام پھیر دیے. صحیح. تو آیا کیا مقتدی جو ہے نماز میں شامل ہوا نہ ہوا یا تحیات میں وہ پھر بیٹھے یا نہ بیٹھے؟ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ آپ کے سوال کا کچھ ہی دیر میں دیں گے جواب. مفتی صاحب آج ہم اس کو موضوع کو جو ذکر اللہ کی اہمیت تھی اسے کنکلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ آخری سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں اور پھر جوابات کی طرف بھی آئیں گے. تو ہمارا اختتامی نوٹ اور پیغامی جو ایک وہ ہوگا پورشن وہ کیا ہوگا ذکر اللہ کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے تمام تر گفتگو کو پیش نظر رکھتے ہو. لب لباب یہ ہوگا کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے بھر لیں. آپ کی گفتگو، آپ کی ذات ممیز و متجلا ہو جائے گی. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جس صفت کو دور کیا گیا وہ ہے لن فدو من حولک غلیظ القلب.
کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے. بالکل صحیح. ذکر جو ہے وہ آپ کو غلیظ القلب نہیں ہونے دیتا. آج اگر ہم غلیظ القلب یا اغلظ القلب ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں ذکر نہیں ہے. صحیح بات. جس کے دل میں اللہ کا ذکر آ جائے وہ غلیظ القلب ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی گفتار میں عہد حاضر کی سخت مزاجیاں دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. بالکل. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے ہمارے اسلاف پہ گفتگو کم تھی, ذکر زیادہ. کیا بات. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ گفتگو زیادہ ہو گئی ہے, باتیں بہت ہو گئی ہیں, لیکن ذکر نہیں کرتے, جس کے نتیجے میں پھر تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے. تمام سننے والوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ روزانہ 10 منٹ نکالیے, خلوت میں بیٹھیں, آنکھیں بند کریں, اپنے دل پر توجہ کریں اور اپنے رب کو یاد کریں. ہم کہتے ہیں نا اقرب الیہ من حبل الورید, کبھی اس قرب کو محسوس تو کریں. شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے, کبھی اس قرب کو محسوس کر کے اپنے دکھڑے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض تو کریں. پھر دیکھیں کہ آپ کو جواب کیسے ملتا ہے, کیفیت کیسے ملتی ہے اور آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسی آتی ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے جسے ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے. بہت خوب. مفتی صاحب میں سوالات کے جوابات کی طرف آتا ہوں, لیکن ایک وقفے کے بعد لاسٹ سیگمنٹ میں ناظرین کرام آپ کے سوالات مفتی محمد شاہد مدنی صاحب دیں گے, قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر پروگرام تفہیم المسائل میں. لاسٹ سیگمنٹ ہے, انشاءاللہ آپ کے سوالات جو ہیں اور ہم 1-2 کالرز کو اور شامل کر لیں گے انشاءاللہ, 2-3 کالرز کو, اور ان کے سوالات بھی رائٹ ڈاؤن ہو جائیں گے. السلام علیکم. جی ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ صاحب پہلے بتایا ہے وہ کیا ہے صاحب سے آپ بات کریں. آواز آپ کی ٹھیک نہیں آ رہی. ہیلو. سوال یہ پہلے بتایا ہے. جی جی دوبارہ بتا دیں بھائی جان, دوبارہ بتا دیں. سر سوال یہ ہے, میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے جی, اس کی قیمت جو ہے نا ابھی وہ 50,000 روپیہ. ٹھیک ہے. تو وہ ایک میرا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یار موٹر سائیکل دے دے 4 مہینے کے ٹائم پر. ٹھیک ہے, 4 مہینے کی قسطوں پر, یعنی یا 4 مہینے کے قسطوں پر نہیں, مطلب اکٹھے ہی کر رہا ہے, 4 مہینے بعد اس پیسے دے, قسط نہیں کر دیں گے, یعنی ادھار کر رہا ہے وہ آپ سے. ٹھیک ہے, ادھار کرنا ہے 4 مہینے کا اکٹھے ہی. ٹھیک ہے. وہ میرا ہوتا ہے نا 70,000 روپیہ کا مکہ ہے. اوہو, اچھا خاصا پروفٹ ہے. اچھا ہاں, تو وہ جو 50,000 کا 70,000 کا مکہ ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں 70,000 روپیہ دے دوں گا آپ کو 4 ماہ بعد. تو وہ جو 50,000 کے 70,000 کے بیچ میں گئے پہ منافع زیادہ ہے یا گھاٹے, جو بھی مطلب اگر 60,000 کا مکے تو تامی تو نفع ہی ہے نا, 70 کا مکے تامی نفع ہی ہے, سودا پھر بعد گھاٹ ہوتا رہتا ہے. سمجھ گئے. تو جو کارا دے کے پیسے ودے نے, اگر قیمت نہ جن بھی بات جان تھوڑے ودن یا زیادہ ودن. اچھا یہ کنڈیشن بتا دیں کہ اگر 70,000 کی دینی ہے 4 مہینے میں تو کس طرح جائز ہوگی اور کس طرح جائز نہیں ہوگی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ویسے عموماً اس صاحب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ادھار پہ جو چیز لے لیتے ہیں نا تو وہ جو کرنٹ ویلیو ہوتی ہے نا اس سے بھی بندہ جاتا ہے, کیونکہ ظاہر پیسے ملتے نہیں, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اینی ویز سوالات کے جوابات کی طرف آئیے. بسم اللہ. جی پہلی کال تھی ہماری بہن کی, ان کا سوال یہ تھا کہ ذکر اور فکر میں فرق کیا ہے, کیونکہ قرآن میں ذکر کا بھی حکم ہے اور فکر کا بھی حکم ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا لیدبروا فی آیاتہ, تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں. لیکن ذکر کا معنی ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا یا اس کی صفات کو یاد کرنا یا اس کی نعمتوں کو یاد کرنا. اور فکر کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے شکر ادا کرنا یا آخرت کی فکر کرنا کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. ذکر کی بھی اپنی فضیلت ہے اور فکر کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. صحیح. اور جو بندہ فکر کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی غافل نہیں ہوتا. صحیح. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ متواتراً فکر میں لگا رہتا ہے, تو وہ غفلت سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو ذکر بھی کرنا چاہیے اور فکر بھی کرنا چاہیے, بلکہ میں اسے یوں کہوں گا کہ ذکر بالفکر کرنا چاہیے. ذکر بالفکر, یعنی ایسا ذکر ہو کہ جس میں صرف زبان نہ چل رہی ہو بلکہ آپ کا دل بھی اس ذکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. تو دونوں چیزوں کی اپنی فضیلت ہے, اس لیے دونوں چیزوں کو جاری رکھیں. ذکر بھی نعمت ہے اور فکر بھی بہت بڑی نعمت ہے. ایک کالر آپ کی اجازت سے شامل کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ دعائے قنوت اگر ہم وطروں میں بھول جائیں, دعائے قنوت وہ سورت پڑھ کے آگے رکوع میں چلے جائیں تو اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں, کہ سجدہ غائب کرنا ہوگا یا کہ دوبارہ سے ادا کرنے ہوں گے؟ اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں گھٹنوں
میرے مڑتے نہیں ہیں تو میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتی ہوں نماز. مطلب آپ کیا سے میں مڑتے کھڑے نہیں ہو ہیں، کے بالکل پڑھ سکتی ہوں؟ بیٹھا ہی نہیں جاتا آپ سے گھٹنوں کے ساتھ؟ نہیں، دو زانوں نہیں بیٹھا جاتا. اچھا، دو زانوں نہیں بیٹھا جاتا آپ تو سے؟ ویسے کھڑے ہو کے پڑھی جا سکتی ہے کہ ہم کھڑے ہو کر اور کرسی پر بیٹھ کر، یہ کہہ رہی ہیں نا؟ نہیں، کھڑے ہو کے پڑھ سجدہ نہیں ہوتا مطلب نیچے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک تو ہے. ہم کیا یہ پڑھ سکتے ہیں ایسے؟ ٹھیک ہے، اس کی کیا کنڈیشنز ہیں اور کیا رعایت ہے مفتی صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. جی مفتی صاحب. دوسرا سوال بہن کا یہ تھا کہ حدیث میں 20 مرتبہ یا متعدد مرتبہ موت کو یاد کرنے کا کہا گیا، تو کیا ایک ہی وقت میں 20 بار یا جتنی بار کہا گیا اتنی بار یاد کریں، یا دن میں مختلف ٹائم پر یاد کر لیا تو بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ دیکھیں، جب اس طرح کثرت کا عدد آتا ہے کہ 20 بار یا 70 بار یا 50 بار، تو اس سے مراد جو ہے وہ عدد نہیں ہوتا، اس سے مراد ہوتی ہے کثرت. مثال کے طور پر آپ دن میں 20 بار جو ہے وہ موت کو یاد کریں تو آپ غافل نہیں ہوں گے. جیسے غفلت کی طرف جا رہے ہوں گے آپ کو یاد آ جائے گا کہ موت مرنا ہے، تو میں اتنا کما کے کیا کروں گا، بالآخر ان تمام چیزوں نے میری موت پر ختم ہونا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہادم اللذات، یعنی لذتوں کو منہدم کر دینے والی، اور ایک حدیث میں فرمایا قاطع اللذات، لذتوں کو قطع کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. تو اس سے مراد کثرت ہے، اگر مختلف اوقات میں بھی یاد کیا گیا تو اس کی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تیسرا سوال بہن کا یہ تھا کہ درود پاک کے حوالے سے فرمایا گیا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، 10 نیکیاں ملتی ہیں، حطت عنہ 10 خطیئات، 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، ورفعت لہ 10 درجات، اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. تو یہ فضیلت دل سے درود پڑھنے پر ہے یا زبان سے پڑھنے پر ہے؟ تو دیکھیں، جہاں پر لفظ پڑھنا آئے گا تو اس کا معنی تو یہی ہے کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ کثرت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک کیفیت بن جاتی ہے، اور اس موقع پر پہنچ کے بعض اوقات آواز لاؤڈ ہوتی ہے اور بعض لوگوں کے ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، اور دل میں وہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دل میں چل رہا ہے. تو جو ثواب ملتا ہے وہ نیت پر ملتا ہے. تو امید یہ ہے کہ زبان سے بھی ملے گا اور دل سے ذکر کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لاسٹ کالر، صرف آپ کی اجازت سے ایک لاسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، ایک تو یہ کہ اول ذکر اور اول دعا، اور سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران میں ہمیں کون سا ذکر زیادہ کرنا ہے، قرآن زیادہ پڑھنا ہے یا، اور اعتکاف کا کتنا ثواب ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. یہ اعتکاف وہ رمضان والا یا ویسی نفلی اعتکاف؟ دونوں رمضان میں. دونوں. ٹھیک ہے. اچھا، اور افضل ذکر، افضل درود، یہ کہا ہے نا آپ؟ اگر وتر ہم سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو ہمیں سورۃ تبارک اللہ کی کس وقت پڑھنی ہے، پہلے نماز میں یا اس وقت بعد میں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ سب جوابات تیزی سے. اس کے بعد ایک سوال تھا بہن کا کہ توکل کا ہمیں کہا جاتا ہے، تو ہم تو پورے مہینے کا راشن جمع کرتے ہیں اور ہم سبھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، شاید آپ بھی یقیناً کرتے ہوں گے. صاحب ابھی جانا ہے تو کیا یہ پورے مہینے کا راشن جمع کرنا یہ منافی توکل ہے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں، توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا. اس لیے اگر ہم اس طرح ایک روزمرہ کے جمع کرتے ہیں تو یہ توکل کے منافع نہیں ہے. البتہ کبھی راشن نہ ہو گھر پہ، مشکل وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے. جو راشن ذخیرہ نہیں کرتے پرندے، انہیں روز رزق ملتا ہے. جو ذخیرہ کرنے والے ہیں وہ عمومی طور پہ بھوکے رہ جاتے ہیں. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بھائی نے سوال کیا کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت عشاء کے بعد جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو یہ تہجد کا وقت ہے. چاہے آپ 1 گھنٹے کی نیند کریں، اونگ آ جائے، اس کے بعد بھی آپ تہجد ادا کریں تو ادا کر سکتے ہیں. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد نفل، تعداد کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تعداد انہوں نے پوچھی تھی. بھائی نے سوال کیا کہ امام کے ساتھ آخری قعدے میں شامل ہوئے، ہم نے تکبیر تحریمہ کہی اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو کیا ہم نماز میں شامل ہو گئے؟ جی ہاں، امام صاحب کے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے آپ شامل ہو گئے، یعنی آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو اب آپ نماز میں شامل ہیں. اب آپ کو تشہد میں بھی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی نماز کو مکمل کریں. لیکن اگر امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، جیسے بعض لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور جلدی سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ نماز میں شامل نہیں ہوں گے. بھائی نے سوال کیا کہ ایک بائک ہے وہ 50,000 روپے میں بیچ رہے ہیں، ایک پورا سلسلہ ذکر کیا. دیکھیں، قسطوں پر جو خرید و فروخت ہے وہ ہمارے یہاں جائز ہے، اور اس میں بعض اوقات اماؤنٹ بڑھا بھی دی جاتی ہے، تو اس میں شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. قسطوں کی اقساط پر خرید و فروخت کو جائز کا درجہ دیا گیا ہے مفتیان کرام میں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ پہلے طے ہو جائے کہ کس ترتیب سے اس کی رقم ادا کی جائے گی. دعائے قنوت اگر ادا کرنا بھول گئے تو سجدہ سہو کر لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سجدہ نہیں کر پاتی تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں. جس سے سجدہ ساقط ہو جائے اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، یہ اصول یاد رکھیں. تو اگر آپ کو سجدے پر قدرت نہیں ہے تو اب
قیام بھی آپ سے ساکت ہو گیا, آپ بیٹھ کر اشاروں سے نماز ادا کریں گی. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال ابھی کیا گیا کہ اول ذکر اول دعا, تو ذکر بھی اول ہے اور دعا بھی افضل ہے, لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. دونوں کی اپنی فضیلت ہے. کوئی بھی عبادت کریں اس کے بعد اللہ سے گویا کہ اجر ملنا ہے, اور وہ اجر صورت دعا ملنا ہے. تو آپ دعا کر لیجئے. قرآن زیادہ پڑھیں یا ذکر زیادہ کریں, قرآن کی اپنی فضیلت ہے, ذکر کی اپنی فضیلت ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ وقت بانٹ لینا چاہیے. کچھ ٹائم تلاوت قرآن کر لیں, کچھ دیر اللہ کا ذکر کر لیں, کچھ دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں, کچھ دیر آپ نوافل ادا کر لیں. تو اس طرح کیفیت بھی جو ہے وہ بور والی نہیں ہوتی, اور تمام اذکار ہو جاتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں ذکر میں شمار ہوتی ہیں. یعنی تلاوت قرآن بھی کس کا ذکر ہے؟ وہ کس کا کلام ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے, وہ ذکر میں شمار ہوگا. اعتکاف کے ثواب کے حوالے سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, جس نے حالت ایمان میں ثواب کے ارادے سے اعتکاف کیا, یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے, تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ معتکف چمٹ کے بیٹھ جاتا ہے کہ مولا تیرے در پہ آیا ہوں, تو بخشے گا تو جاؤں گا. جیسے کوئی فقیر آ جاتا ہے نا کہ کچھ دو گے تو جاؤں گا, اور وہ بیٹھ جائے تو بندہ بالآخر دے جاتا ہے, دے دیتا ہے. بلا تمثیل معتکف کا یہی حال ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ مولا تو ہی بخشنے والا ہے, اور میں نے تجھی سے بخشش لینی ہے. اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے مداومت کے ساتھ اپنی حیات ظاہری میں اعتکاف فرمایا. تو اس لیے جسے یہ سعادت ملے اسے اختیار کرنی چاہیے, اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. بہت شکریہ مصعب, بہت ماشاءاللہ اچھے انداز سے اور بہت سپیڈ کے ساتھ آپ پروگرام کو کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. نئے سال کی آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, ناظرین کی طرف سے مبارک, اور آپ کی طرف سے میں مبارکباد وصول کرتا ہوں. اور جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ جو گزر گیا اس پر پشیماں ضرور رہیں اگر غفلت میں گزرا ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں تائب رہیں, رجوع کریں, لوٹ آئیں, پلٹ آئیں اور اللہ کا ذکر کریں. لیکن میں اللہ سے بھی ہم کلام ہو کر جگر مراد آبادی کے اس شعر پر آپ سے آج رخصت چاہتا ہوں کہ یہ سال میرے مولا گزر گیا خطا کے سامنے, یا رب عطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے, بشر خطا کے لیے. جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.